अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों को। मैं हूँ कनाडा से अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत। ताज़ा तरीन ख़बरें और तबसरे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैली हुई है। किसी का पता ही नहीं, हर एक खबर जो उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं और कोई इसको रेक्टिफाई करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि इसका कोई निज़ाम जो है ना धर्म भरम हो चुका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि लॉन्ग रन के अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि शुरू जो करने से पहले, असल प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं रज़ी दादा साहब का एक प्रोग्राम का हवाला देता हूँ। मैंने देखा परसों था उनका प्रोग्राम। उन्होंने यही कहा हाफिज़ साहब के मुतालिक कि हाफिज़ साहब जो है ना, उनका मुराद यही थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ना वो बोलते ही नहीं है कि इतनी उल्टी सीधी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाती है, यूथ ये दे देते हैं, लेकिन उसकी करेक्शन नहीं करते। तो जब तक आप करेक्शन नहीं करेंगे ना तो फिर वो आपके ऊपर ही आती रहेगी बात। मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक डिपार्टमेंट है ISPR, उसको ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें कि भाई तुम मालूमात लो, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, अवाम का है। आप ऐसे लोगों को तो करें। अब 3 आदमी जो है ना, आपको पता ही है, एक आदिल राजा साहब हैं, एक मेहदी साहब हैं और एक और है मोहित पीरजादा साहब। ये उल्टी सीधी ये कोई बड़ी बात थोड़ी। आज मेरे दोस्त ने बताया कि यार वो बहुत बड़ा अफसर था सिक्योरिटी का, उससे बात की मोहित पीरजादा ने। उसने कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई वो कौन होता है एक्शन लेने वाला? सिक्योरिटी का ऑफिसर। ये झूठी बातें कर लेते हैं बाहर बैठ के। तो हमें पता है ना कि सिक्योरिटी ऑफिसर कौन सी बड़ी बात है। अगर वाइट हाउस के किसी सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर ली तो बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कि हम यकीन दहानी कराई उन्होंने कि सही इंसाफ होगा। भाई तो आप हर एक से ले ले, सभी कहेंगे कि हाँ इंसाफ होगा, सब कुछ सही होना चाहिए। ये कौन नहीं कहेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोहित पिरज़ादा को किसने अथॉरिटी दी कि वो ये बात करे बगैर? तो उनको तो फ्री लांसर है ना एक तरह से। उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कि भाई आप किस किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का जिम्मेदार अफसर हो वो बात करे तो ठीक है बात। लेकिन बात ये कि जिस तरीके से अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता किसी की मदाखलत, ऐसे पाकिस्तान भी नहीं करता। कि अगर कोई ये कहे कि अमेरिका फ़ोन करके कि इसी बात पे तो झगड़ा हो रहा है, जो इमरान खान का साइफर केस है कि उसने जो साइफर भेज दिया था, हालांकि झूठा था, वो तो झूठा ही था तो खैर। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, कोई भी पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो ये इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन ये तो बात यही है कि वही करे ना जिसके पास अथॉरिटी है। अब हाफिज़ साहब के मुतालिक उल्टी सीधी लोगों ने हम तो सुनते ही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। मैं तो उनको बड़ा प्यार भी करता हूँ, मतलब ज़ाहिर है कि एक नेक आदमी है। और यकीनन हाफिज़ कुरान तो उसकी तो बड़ी वैल्यू होती है भाई, सच्ची बताऊँ तो। यकीनन मैं तो कहता हूँ कि भाई उनको इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ये जो मरवाते हैं ना, जो उनके आपके नीचे वाले होते हैं, ये मरवा देते हैं। भुट्टो साहब के दौर में भी यही हुआ था कि सही खबरें पहुंचाते नहीं ऊपर वालों को। तो आप उनसे पूरी हर हफ्ते उनसे वो ले, आप प्रोग्रेस ले कि भाई बताओ ये इस खबर का क्या आपने रिजल्ट किया। तो नहीं तो फिर ये फैलती चली जाएगी उल्टी सीधी। अब लोग कच्चे जहन के होते हैं बच्चे, वो जब सुनते हैं, आजकल तो मीडिया है, बड़े मज़े मज़े में वहाँ से खबर आई और जनाब वाली उसको फिर अपने अल्फाज के अंदर उन्होंने यू ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे लिया है, कहानी बना दी, ड्रामे बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। नाम किसका बदनाम हो रहा है? आपकी फोर्सेस का बदनाम हो रहा है और आपके मुल्क का बदनाम हो रहा है। और इससे कौन फ़ायदा उठा सकता है? दुश्मन ही फ़ायदा उठा सकते हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं। और इनको भी देखना चाहिए, हमारे बड़े जो सरबराह हैं या जो भी पावरफुल लोग हैं, कि भाई कोई ना कोई तो बेचैनी है ना मुल्क के अंदर। उस बेचैनी को डिग आउट करें और कम से कम तो कर लेना उसको, वरना ये बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि भाई इसको जो है ना, अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि अब खबरें जो फैली हुई हैं वो नतीजा वही, अंदर भी ऐसी खबरें फैली हुई हैं पाकिस्तान के अंदर अंदर कि जनाब कभी आज सुनते हैं कि आज PTI वाले हुकूमत बना रहे हैं, कल सुनते हैं वो नवाज शरीफ वो बना रहे हैं नवाज शरीफ, परसों सुनते हैं बिलावल साहब बना रहे हैं। बात ये है होती है, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है। अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे ना तो वो भी प्यार से बात करेगा, ये असूल है। मगरूर बहुत बहुत बुरी चीज़ है और उसका जो रिज़ल्ट है तो बहुत बुरा निकलता है। तो मैं ये सिर्फ बस कर रहा था कि इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर से, और देखो जरदारी साहब के पास हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है। एक दफ़ा उन्होंने अड़ी की थी, उन्होंने आर्मी वालों को धमकी दी थी, वो सीधे हो गए थे उसके बाद।
وہ سمجھ گئے تھے کہ پاور کس کے پاس ہے. غریب ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ پاکستان ہی نہیں ہے خالی، افریقہ کے جتنے ملک ہیں، ساؤتھ امریکہ کے جتنے ملک ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ ایکچولی جب پاور جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، وہ طاقت کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اب مثلا تو کشمیر میں انڈیا نے کر رکھی ہے، کوئی نہیں چھوڑ ہی نہیں رہے. فلسطین میں نہیں چھوڑ رہے وہ اسرائیلی. تو یہ نیچر آف لا ہے. آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ طاقت سے کر سکتے ہیں، عقل مندی سے کر سکتے ہیں، ہوش سے کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا اب یہ دیکھیں، ابھی انہوں نے گندا پوری کہتے ہیں اسے، اس کو نامینیٹ کر دیا. اس سے پہلے ان کو ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو کیا تھا بزدار صاحب کو، وہاں پنجاب کے اندر کیا حال کیا تھا انہوں نے. یار ڈفر آدمی کو اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے ریفلیکشن آئے گا، آپ کے اوپر، آپ کی شخصیت پہ آئے گا. اگر آپ بزدار کی جگہ کسی اچھے آدمی کو لگا دیتے تو وہ آپ کو کام کر کے دکھاتا. اچھا اس نے پیسے بھی بنائے، اور ہو سکتا کہ آپ کو ملو، بھائی میں تو نہیں بتا سکتا کہ نہیں ملوں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کام اگر کوئی بدنامی بھی لے رہا ہے نا، تو کام ایسا کرے کہ جو بدنامی لے بھی تو چلو ٹھیک ہے، بغیر کام کیے ہوئے آپ کو بدنامی مل رہی ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے. یقین مانیے گھاٹے کا سودا ہے. اب اس کی گنڈا پور کی شکل ہی دیکھ لیں آپ، وہ گنڈوں جیسی ہے. اب وہ جناب علی جو سیالکوٹ کا جو گنڈا ہے، جس کی ماں کہہ رہی تھی آصاف، اب اس کو بھی آپ نے ٹکٹ دے دیا. ایسے لوگوں کو کہ دوسرے آپ کو نہیں ملتے سیالکوٹ میں، اور نہیں ہوں گے کوئی دوسرے بندے. چلو خواجہ آصف ٹھیک نہیں تھا، لیکن اور بھی تو مل سکتے ہوں گے نا. آپ اچھے آدمی کو تلاش کریں تو آپ کو مل جائیں گے. اس طرح آپ نہیں جیت سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے چلیں. آپ نے کہا اب یہ خبر بچوں نے وہ کر دی اخباروں کے اندر کہ اب وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں بنی گالا میں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. یہ تماشا. اچھا اسی موقع پہ میں تھوڑا قاضی صاحب سے بھی ذرا تھوڑا حال احوال لے لوں، سلام بھی کر لوں. قاضی صاحب آپ نے تو بڑی باتیں کری تھیں جب آپ آئے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں. ابتدا میں تو 3 وہ بھی کر دیے تھے، بھٹو کا کیس بھی کھول دیا تھا، کچھ بھی ٹائم فش. ابھی تو بالکل آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بس بے فکر ہو گئے کہ بھائی 3 سزائیں ہو گئی، چلو وہ تو لنگ گیا، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں. ابھی آپ نے بہت کام کرنے ہیں. تو آپ ہی دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے. یقین مانیے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. دیکھیے طوفان بہت بڑا طوفان ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی اکنامی کے اندر بہت بڑے طوفان ہے. اس کو اگر بر وقت نہ سیٹلائٹ سے کیا گیا نا، تو یقین کیجئے کہ وہ 71 سے بھی بڑی وہ ہو سکتی ہے تباہی. اللہ نہ کرے. لیکن کہنے کا مسئلہ جب بھی تو ایسے ہی تھی نا حال 71 کے اندر بھی. سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے آج 5 دہشت گرد کو مار دیا، آج 6 دہشت گرد کو مار دیا، ہمارا ایک سپاہی زخمی ہوا. اس سے کام چلتا نہیں ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی خرابی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے. جیسے اب سرحد کے اندر ہے ٹی ٹی پی جو ہے، آپ اس کی جو وہ تھی کیا نام تھا، ایمان مزاری، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اس نے اتنی گندی گندی باتیں کی. میں تو اس کو بڑا پسند کرتا تھا، لیکن اس نے اتنی گندی باتیں کی. اور کہ جی ایچ کیو کے اندر سے وہ نکلتی ہے ساری دہشت گردی، اسے کچھ بھی نہیں، گرفتار تک نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بھی ڈرتے ہیں شاید طاقت سے. اس طرح نہ کریں، آپ کے یہاں بڑی طاقت ہے. تو میرا خیال ہے کچھ اللہ کا وہ کم ہو گیا آپ کے ہاں ادارے کے اندر اثر. تو ورنہ تو آپ تو حافظ قرآن ہیں. آپ تو کوشش کریں کہ بھائی یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. غلط باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ تو تباہی مچا دیتی نا معاشرے کے اندر. کسی کو سزا ہی نہیں ہے. سزا اور جزا کا تو اللہ نے تصور ڈالا ہے نا، اسی لیے تو ڈالا ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس کو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سزا ضرور ملے گی. ہاں سزا کا معاف ہو جائے گا. تو اب آپ خود سوچئے کہ لوگ عمران اس کے خلاف تھے، نواز شریف کے. بھائی نواز شریف کو چاہیے یہ تھا، میں ایک سمجھداری والی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مانیں نہ مانیں. نواز شریف کو ہی چاہیے چلو ان کے کیس ختم ہو گئے، وہ آ گئے عزت کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے اور فلاحی کاموں میں حصہ لیں، اور چلو بیٹی کو آگے کر دیں گے، چلو بھائی تم اس کے اندر چلو وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اب اپنے پیچھے چھڑا لیں، جان چھڑا لیں. اللہ نے آپ کو عزت دے دی، آپ نے اب بہترین کامیابی سے بھی کام کر لیا. لیکن یہ جو حوث ہوتی ہے نا، اب زرداری صاحب بھی تو پیچھے ہٹ گئے نا لیکن زرداری صاحب کو بھی ابھی تھوڑی سی اور بے چینی ہے صدارت کی. حالانکہ ان کو چاہیے کہ بھائی وہ صدارت بھی چھوڑ دیں اور وہ اللہ اللہ وہ بھی کریں اور بچے کو آگے کر دیں. بھائی نیا خون پھر بھی کام کرتا ہے. آپ پرانے تو لوگ تنگ آ چکے ہیں. یقین مانیے اس قدر نفرت ہے، اس قدر نفرت ہے. ہم تو خود دور بیٹھے، ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم جو خبر سنتے ہیں نا تو اس کے مطابق تو اللہ ہی رحم کرے تو کرے بھائی. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سب جتنے بھی طبقے ہیں ان سے کہ بھائی
مل جل کے کام کریں اور سمجھداری سے. ڈپلومیسی ضروری ہے. اب عمران خان صاحب نے اپنی بیوقوفی کے ساتھ سزا تو پا لی. اب میں یہ قاضی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر وہ چوتھا جو مقدمہ ہے نا جو آپ کا یونیورسٹی والا ہے, ٹرسٹ والا, اس کے اندر جو 10 آدمیوں نے سائن کیے تھے بند لفافے پہ, وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس نکاح سے تو زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. ان کو 10 کے 10 آدمیوں کو آپ پکڑیں کہ بھائی آپ نے کیسے بند لفافے کیوں سائن کیے. دیکھیے یہ مذاق بہت بڑا ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بیچنے کا ہی پروگرام ہو ان کا, اس لفافے میں کوئی ایسا کانٹریکٹ ہو جو پاکستان بیچ دیا گیا ہو. خبریں ایسے تو نہیں اڑتی نا. تو آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں اور اس کو کیس کو شروع کریں تاکہ اس کو سزائیں ملے سب لوگوں کو. وہ صحیح کیس تھا. یہ نکاح والا ایک پرسنل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو ہو گیا اللہ رحم کرے سب پہ, لیکن یہ اتنا ایمرجنسی نہیں تھی اس کی. اور ابھی بھی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں, عمران خان صاحب کو خاص طور سے, کہ بیوقوفی مت کریں. بہت نقصان انہوں نے اٹھا لیا. دیکھیے اللہ نے آپ کو لیڈر نہیں تھے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اللہ نے نہیں, میں تو خود بن گیا لیڈر, نہیں, بے غلط کر رہے ہیں آپ. آپ کو بھی آرمی نے بنایا تھا. سیدھی بات ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن آپ کے اندر ایبلٹی نہیں تھی, اس لیے آپ آگے نہیں بڑھ سکے. اب عوام تو یہ ہے کہ بیچاری پریشان ہے, اس لیے جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. دوسرے کو دیکھ چکے ہیں, نواز شریف کو بھی دیکھ چکے ہیں, زرداری کو دیکھے, وہ تو کھانے پینے والے ہیں, ان سے کوئی بھلائی کی توقع نہیں ہے, اس لیے عمران خان کی طرف چلے. لیکن عمران خان کے اندر لچک ہی نہیں ہے. جس شخص کے اندر لچک نہ ہو نا وہ ناکام ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں خبریں ہو رہی ہیں نا کہ پیشاب اس کے اندر صوبہ سرحد کے اندر جو اس کا نام چینج کیا انہوں نے, کہ اس کے اندر اتنے آدمیوں نے جعلی ووٹنگ کی تھی, اور یہ ہوئی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ جعلی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے. اب جیسے بھی ہے نا, ایز از جیسا بھی ہے, آپ حکومت جس کو دینی ہے, چاہے شہباز شریف کو دیں, کس کو بھی دیں, یا عمران خان کو بھی دے دیں, چلو کام کرو, دیکھو آپ پرواہ میں دیکھیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی کو بھی آپ بٹھا دیں, 4 مہینے زیادہ نہیں چل سکتے. بہت نازک حالت ہے, صورت حال ہے پاکستان کی. تو یہ جو افواہوں کا جو بازار کر رہا ہے نا, اس کو خدارہ ختم کریں, اس کو کم تو کریں. کم از کم لوگ بے چین ہیں, یقین مانیے. اور جو دشمن ہے نا, وہ لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے چاروں طرف دشمن ہے. آپ سمجھتے ہیں ایران آپ کا دوست ہے, ایران آپ کا کٹر دشمن ہے. افغانستان آپ کا دوست ہے, افغانستان کٹر دشمن ہے. انڈیا میں تھوڑی بہت وہ ہے کہ وہ ہمارا اصل تو وہی ہے نا, اصل باپ کا گھر تو وہی ہے نا, ادھر سے تو ہم پیدا ہوئے نا, مطلب الگ ہوا تھا پاکستان ہندوستان سے ہوا نا. نفرت نہیں کریں, ویسے حقیقت کو مانیں. تو ہمیں اس سے تو توقع ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت نرمی کر لے گا. ہم نے یہاں دیکھا مغرب کے اندر, ہمارے زیادہ کمفرٹیبل جو ہمارے ہندو اور وہ سکھ جو ہیں وہ اچھے ہیں, ہمارے سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. تو میرا ایسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہت کچھ ہو گیا, سب نے پا بھی لیا اللہ کی مہربانی سے. اب اس سے 47 والا تو حال نہیں ہے نا. اب تو سب کو کھاتا پیتے ہیں سارے. اللہ الحمدللہ, اللہ کا 1000 دفعہ شکر کرے کہ سب بہتر ہو گئے, لیکن ظاہر ہے غربت تو بہت ہے. تو اگر تھوڑا سا توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں کہ بھائی ایک تو آپ یہ جو سیاسی جہان ہے نا اور پروپیگنڈز ہیں, ان کو ختم کریں, افواہوں کو ختم کریں, اور جلد سے جلد حکومت جن کے پاس کام کرنا جنہوں نے, وہ بیٹھے آرام سے, ان کو کام دیں اور وہ کام شروع کریں اور پھر ان کو مانیٹر کریں. یہ میری ریکویسٹ تھی. تو امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.